نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین محترم، آج کل یہ جو ہماری عوام ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی خبریں ہمیں گردش کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، تو ہماری عوام ان خبروں پر اعتماد کر لیتی ہے یا ان خبروں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتی کہ یہ جو مخبر ہے، خبر دینے والا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اپنی بات سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو ہماری عوام ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتی، تو وہ اس کشمکش میں اور یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ یہ جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام توبہ اور استغفار فرمایا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ پہلی روایت میں 70 مرتبہ کے الفاظ ہیں، جبکہ دوسری روایت میں 100 مرتبہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہماری عوام یہ سوال کرتی ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں، سابقین جو انبیاء گزرے، سابقہ انبیاء، وہ تمام کے تمام معصوم تھے، گناہوں سے بھی معصوم تھے اور خطاؤں سے بھی وہ معصوم تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام جو انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ سید المعصومین ہیں، معصوموں کی بھی سردار ہیں۔ تو حضور کا توبہ اور استغفار فرمانا، توبہ کرنا اور استغفار طلب کرنا، اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اس حوالے سے ہمارے ائمہ کرام نے اور ہمارے محدثین نے تفصیلاً کلام فرمایا ہے اپنی کتابوں کے اندر، تفصیلاً انہوں نے بحث فرمائی ہے اور مختلف انہوں نے متعدد جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں اس حوالے سے۔ تو ان متعدد جوابات میں سے میں 2-3 آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو عوام کے ذہنوں میں یہ اشکال اٹھتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے، وہ سوال ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا توبہ فرمانا، توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور استغفار طلب کرنا، یہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے تھا۔ یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف ترقی فرماتے، ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف حضور فائز ہوتے، تو حضور پہلے والے مرتبے کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتے۔ جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس حوالے سے فرمایا کہ حضور کا توبہ کرنا یہ فرائض، رسالت اور کیا کہتے ہیں تبلیغی امور میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تبلیغی امور میں مشغول ہوتے تو اس وقت بعض اوقات حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مشاہدہ نہیں فرما سکتے تھے۔ تو جب حضور ان کاموں سے فارغ ہو جاتے تو حضور توبہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ جبکہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور کا توبہ کرنا، حضور کا استغفار کرنا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ تم نے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا، انہوں نے خوبصورت ہی جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضور کا توبہ کرنا، حضور کا یہ استغفار کرنا اس لیے تھا تاکہ جب ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار طلب کریں تو ہمیں حضور کی اقتداء کا شرف حاصل ہو جائے۔ امام جلال الدین محلی، انہوں نے یہ خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ جبکہ دوسرے علماء نے، دوسرے محدثین نے کہا کہ یہ حضور کا استغفار کرنا یہ امر تعبدی تھا، جس طرح حضور مکہ کا یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کرتے اور حضور بیت اللہ سے افضل ہیں، تو حضور کا بیت اللہ کا طواف فرمانا یہ امر تعبدی ہے۔ اسی طریقے سے حضور کا توبہ کرنا، حضور کا استغفار کرنا، یہ بھی امر تعبدی ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں محبت فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی محبت طلب کرنے کی وجہ سے حضور توبہ اور استغفار فرمایا کرتے تھے۔
اور اس حوالے سے محدثین نے بہت ساری تفصیلیں کی ہیں، اور کیا کہتے ہیں تفصیلاً انہوں نے جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بالخصوص شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اس حوالے سے پہلی جلد کے اندر کافی کلام کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں دیگر محدثین کے جو اقوال تھے انہوں نے وہ اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر جمع فرمایا ہے۔